اس باپ کا خیال ہی نہیں آیا جو سویرے 4 بجے منڈی چلا گیا اور بارش میں گرمی میں پسینے میں شرابوں سے ٹھنڈا پانی پینے کو نہ ملا. 10 بج گئے, 4 بیٹوں میں اس کی ریڈی پہ اسے کوئی ناشتہ کرانے نہیں آیا. فون کر کے میرے پیشاب بڑا لگا, کسی تو بھیج دے کہ تو کھلو یہ میں ہونے والا. تمہیں اس باپ پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ تو کولر اور اے سی کی جالی اپنے سامنے کر کے لیٹا ہوا ہے. تیرا باپ تیری ریڑی کی چھاؤں میں اپنی چادر سر کا صافہ بچا کے لیٹا ہوا ہے. تو رحم اس پہ کر یا نہ کر, اللہ بڑا اس کو دیکھ رہا ہے. پیر دبا پیاب دے پیو دے ماں دے پیر دبا کے کہندا اللہ اما دعا کر اللہ مینوں انہاں پیسے دے دے. اما میں ویل چیئر تے نہیں تو کندھے تے بٹھا کے حج کراواں. لیکن یہ کندھے تو تم نے یاروں کی یاری کے اندر ہار دیے, یہ پیسے تو ہار دیے. یہ کوئی دنیا ہے کہ ٹچ موبائل پاس ہو, موٹر سائیکل ہو تے مچھاں میری ودیاں ہون, داڑھی میں منڈ ہو اور میرے پیراں دی شلوار میں ٹخنیاں تو تھلے ہوئے تے تیری دھی نو مینج کراں, تیری ماں نو مینج کراں. اللہ کی قسم خدا کے گھر کے پاس سے ناراض نہ ہونا میرے پیارو. تیسری مرتبہ بلایا, پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہو کہ نہ, پتہ نہیں راستے میں ابھی بہت کھڑی ہو کہ عبدالحنان تجھے گھر بھی جانے کی توفیق کوئی نہیں ملی. میرے پیارو خدا کے گھر کے سامنے سے گزرو. اگر نماز کا وقت ہے دو سجدے کر کے جانا. اگر نماز کا وقت ہے نہ گھر پڑھی نہ مسجد پڑھی تو پھر سن خدائی فیصلہ اولئک کالانعام. فرمایا بدبخت 4 ٹائم دسترخوان پہ میرا کھانا کھا کے آیا, میرا رزق کھا کے آیا اور میرے گھر کے پاس سے مجھے سجدہ کیے بغیر گزر گیا. اللہ اکبر. دنیا تجھے انسان کہ میں اللہ تجھے کتا کہنا بھی گوارا نہیں کرتا. اولئک کالانعام بل هم اضل. وہ جانور ہے جو خدا کا کھا کرنا پہچان سکا, حضور کو امتی ہو کر حضور کی سنت کو اپنا سکا. اولئک کالانعام جانور بل هم اضل, جانور سے بدتر. میں کہہ رہا ہوں سونے مدینے والی سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مالک کائنات کلوار ہے. طائف کی گلیاں یوٹیوب پر آنے کی وجہ سے دنیا پہچانتی ہے. ہر جگہ رش, ہر جگہ رش, ہر جگہ رش. کہ لیں مولانا وہاں جا کے بیٹھو جا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. کوئی وہاں کے باغ کے میرے پاس انگور اور انار بڑے میٹھے تھے لے کے آئے. کہ لیں کھاؤ. میں ادھر سے لوں ادھر کو رکھ دوں, ادھر سے لوں ادھر کو. میں کہا جن گلیوں میں آم نہ کلا لو لوہان ہو کے تڑپا, کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا. عبدالحنان تم جو انار کیسے کھا رہا؟ کچھ دیر غازی خان کے لوگ تھے, سیاح آپ ہمارا ہوٹل ہے دعوت. میں نے کہا میرا روزہ کرنی. مولوی صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کا روزہ کوئی نہیں. میں نے کہا جن گلیوں کے اندر بیٹھ کے حضور کے ہاتھ اٹھے تھے اور مکھڑا مبارک آپ کا خون سے تر تھا, آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی اور یوں دیکھ کے کرتا اللہ آپ نے مجھے کن کے حوالے کر. پھر بھی نبی نے گلے نہیں لیے. بلکل جبال پہاڑوں کے فرشتے حکم کرو سایہ یہ دونوں پہاڑ ملائے پھیر دے, ان کی ڈگری کو تباہ کر دے. اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون. اللہ ان کا کیا قصور ہے, یہ تو بیچارے. اللہ ان کا کیا قصور ہے, نہ سمجھے. میں محمد کے سمجھانے میں فرق آ رہا ہے. اللہ مجھے معاف فرما, مجھے معاف فرما. وہ شیبہ و عتبہ اس کے باغ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھے تھے, جنہیں پتھر مروائے سیدھی, جنہیں پیچھے بچے لگائے تھے پتھر ماروے نوت. انسان کے جسم میں سب سے سخت جسم کا حصہ پنڈلی ہوتی ہے. حضور کو نشانے بنا بنا کے پتھر مارے, نبی کی پنڈلیوں سے بھی خون کے بوارے چھٹ گئے. گر گئے اللہ کے پاک پیغمبر. سنو داستان, ملاد دے مٹھے چول کھا کے مرحبا کہنا لو. پاک پیغمبر گر گئے, انہوں نے کہا رج نہیں ہویا ساڑھے کو جہاں نہیں ٹھریا. 2 بادشاہ حضور کو یوں کر کے اٹھایا, آپ سے اٹھانا گیا, انہوں بگلہ جماعہ پا کے چک لیا. تیجا جڑا مکے دا سردار سی پیچھے گیا, ڈائیاں مار کے دوڑدا ہوا آیا. حضور کی کمر میں زور سے گھٹنا مارا, میرا محمد منہ کے بل جا کے زمین پہ گر پڑا. جن ہوٹوں کو لا تحرک به لسانک لتعجل به کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, وہ ہوٹھ پڑے حضور کے ہوٹوں سے خون آنے لگ گیا. وہ جس نے دھکے دلوائے تھے, وہ جس نے پتھر پڑوائے تھے, وہ دیکھ کر یوں درخت کی اوٹ کے پیچھے حضور کا مکھڑا دیکھا نہیں کرے, مکھڑا دیکھا نہیں کرے. اپنے غلام باغ دڑا غلام سی رکھوالا عداس کہنے لگا جا انگور میں توڑ کے دینا, انہوں جا کے کہہ دے تینوں رشتہ داری دا واسطہ, دشمنی اپنی جگہ, جھگڑے اپنی جگہ, تینوں روز رشتہ داری دا واسطہ. رو رو کے تیرا سانس سک گیا, تیری جیب خشک ہو گئی. 2 انگور کے قطرے اپنے منہ میں ڈال دے, رشتہ داری اپنی جگہ. واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جی ٹرے لے کے گیا عداس, اللہ اکبر, آپ نے دی باں پھڑ لئی. کہ تو کون ہے عداس, کتھے دا رہن والا؟ نیڈوا شہر دا رہن
فرمایا واہ 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 اوتھے دا رہن والا جتھے میرا بھائی اللہ دا نبی بن کے آیا سی کہ کون کہ یونس علیہ السلام کہ تساں سیون دیو یونس علیہ السلام نو فرمایا جو دعوت وہ لے کے آیا وہی دعوت میں لے کے آیا انگوروں کا پلیٹ کا خوشہ پیچھے کر دیا حضور دا ہاتھ پڑھ کے چومن لگ گیا کہنے لگا کملی والے انگور بعد کھاوی پہلے مینوں کلمہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدی 70 بدر کے قیدی مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ بٹھا رکھا ہے ہاتھوں کے اندر رسیاں باندھی ہوئی ہے یہ وہی ہے 3 سال تک 2 پہاڑیوں کے درمیان جنہوں نے اہل بیت کو محمد کے کنبے کو بھوکا بٹھا کے رکھا کوئی ترس کھاندہ سی پہاڑ کی چوٹی پر سے 2-4 کھجور کے دانے پھینک دیتے ابو جہل ڈائیاں مار مار کے پھڑ کے پرے سڑ دینا کہ ہم تجھے کھانے نہیں دیں گے اعلان ہوا تھا اس کا بائی کاٹ کر دو کوئی پانی نہ پہنچائے اللہ اکبر سنو میرے ویرا مکھن پروٹے کھا کے ویرا یاد نہیں آتا کہ مولوی صاحب میرے خدا یاد نہیں آتا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 دن بھوکے گزارتے مغرب کی اذان ہوئی پیشاب کی حاجت ہوئی ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے پیشاب کی دھار جا گر رہی تھی وہ چھیٹے واپس آنے لگے آپ نے اپنا پیشاب روک لیا اور پیشاب والی جگہ پہ آستین چڑھا کے یوں ہاتھ مارا تو ایک چمڑا نظر آیا پتہ نہیں تھا حلال کا کہ حرام کا اور مجھے بھوک لگی تھی وہ چمڑا ہی میں اٹھا کے لے آیا پھر میں نے اسے پانی کے اندر دھویا ہلکا سا پھر وہ خشک ہوا میں نے 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے اس کو مسلا پھر وہ اتنے سا چورن بریدہ سا بن گیا اللہ کی قسم بھوک کی وجہ سے وہ پانی کے ساتھ میں نکل گیا تاکہ پیٹ ٹھنڈا ہو جائے اے لوگوں جنہوں نے گاروں پہ لیٹ کر قرآن سنایا ہم بہاروں میں بیٹھ کے قرآن نہ پڑھے بتاؤ قیامت کے وہ میں حضور کے روزے پہ اکٹھے کھڑے ہوں گے مجھے نہیں پتا تم دیوبندی کیوں نہیں مجھے نہیں پتا تم اہل سنت کیوں نہیں مجھے نہیں پتا تم اہل حدیث کیوں نہیں مجھے نہیں پتا تم سلفی سیفی کیوں نہیں مجھے نہیں پتا تم تبلیغی مجاہد کیوں نہیں مجھے نہیں پتا تم نقشبندی قادری کیوں نہیں میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں محمد جیسا سونا نبی ہے پھر بھی انسان نہ بنے اللہ تماشے لگے ہوئے ہیں خدا پاک کی قسم اللہ اکبر قرآن ایمان کے نام پر تمہیں ایسا لوٹا تمہیں ایسا دھوکہ دیا کہ نہ عزت بچی نہ ہمارا کردار نہ ایمان بچا ہوا کلمے والی چادر کلمہ شہادت جب سدھو کاری بشیر کو چادر لے کے آ کلمہ شہادت 6 کلمے ایمان مجمل ایمان مفصل آیت الکرسی یا حی یا قیوم صدقہ یا رسول اللہ حاضرامہ بھی سینے میں رکھا ہوا ہے اور لوگوں اللہ کی قسم مدینے کا اتن بھی ڈال رکھا ہے اے کلمہ شہادت دی چادر را جد جا کے قبر دے کنارے رکھا لفظ چوک کے تھو مال کا میں درود و سلام پڑھ کے لے کے آیا اذان بھی دے کے لے آیا اللہ سورہ بقرہ دا آخری رکو پڑھے اللہ فرمایا چادر تو وہ لے کے آیا جس کے اندر پورا قرآن لکھا ہوا ہے اور چادر کے اندر وہ چھپا کے لایا جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آ رہا ہے کچھ 50 سال ہوئے پیشاب کی چھینٹوں کا خیال کیا تھا 50 سال ہوئے نپاک 24 پورا ہفتہ نپاک پھرتا تھا اور حرام منہ نہیں لگاتا حلال بیوی کے ساتھ مل کے بھی نپاک پھرتا رہا آج تو کلمہ شہادت عہدنامہ ساتھ لے کے آیا ہے بابو جی کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے دیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون یہ تو بابو جی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں زمین آسمان اس کی عقل سمجھ اس کی اسے کون دھوکہ دے سکتا ہے پڑھو درود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تاکہ ہمارا ایمان بڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کون نبی شانوں والا عظمتوں والا اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے نبی عطا فرمایا اللہ غنی سبحان اللہ میرے عزیزو جو دیکھے خدا ما زاغ البصر وما طغى جو اپنی رضا ہلائے تو یا ایھا المزمل مدثر کا اللہ اعلان کرے جو بولے تو لا تحرک بھی لسانک جس کے بولنے کو انداز کو کبھی خدا یاسین کبھی یا اللہ کبھی یا طٰہٰ کے کلموں میں تولے اللہ وہ اگر زمین پہ قدم رکھ دے تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کے قرآن ترانے سنانے لگ جائے اگر وہ بولے وانک لعلی خلق عظیم اگر وہ کسی کے لیے روئے فرمایا اللہ اکبر کٹر راتا مسلیتے کھلوتے پیر سج جاون خدا کھے نہ جاگ اتنا عبادت ہے جئی ہوئے محبوب بننا اتنا جاگا کر ہم نے آپ کو تھوڑی کہا کہ ساری رات جاگ تب تیری امت کو بخشوں گا اللہ پھر کی کرا فرمایا ٹھیک ہے جیسے بھی ہے قیامت کے دن اللہ اکبر میرا محبوب اگر تجھے پہ ترس آ گیا تو یوں کر کے جھولی پھیلا کے میرے سامنے کھڑا ہو جانا میں تیری امت کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا محمد تیری پھیلی ہوئی جھولی کو دیکھوں گا
بدر کے قیدی جنہوں نے اتنا تنگ کیا رسول پاک کو دھکے دے دے کے نکالا، مکے سے نکلے طائف کی گلیوں میں اور وہاں جا کر کہا چلو یہ 3 وقت کے سردار ہیں، ان کو جا کے میں تبلیغ کروں، اللہ اکبر، یہ مان جائیں گے، اسلام پھیلے گا، میں محمد کو پناہ مل جائے گی۔ انہوں نے جب لوہان کر کے بھیجا، واپس مکے میں آئے تو ایک چوٹی پہ کھڑے ہو کے مکے کے سردار نے اعلان کیا محمد تیرا مکے کے اندر داخلہ بند، ابے کا گھر مکے میں، دادے کا گھر مکے میں، چاچے سارے کے سارے مکے میں، لیکن کسی کو حضور نے رہائش دینے کے لیے اللہ اکبر کوئی تیار نہ ہوا۔ آپ نے فلاں فلاں سردار کے پاس بھیجا، تو چاہے مجھے پناہ دے دے میں تیری پناہ میں ہوں، اور ایک نے ہاتھ میرے عزیزو انکار کر دیا، عدی بن حکیم نے میرے عزیزو، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا اسرا نہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ مجھے لے کے آ۔ اللہ، وہ ساتھ اس کے گبرو جوان تھے، تلواروں کے سائے میں رحمت والے نبی کو لے کے آئے، اللہ کا حکم ہے میرا نبی ہجرت کر جائیے۔ جب میرا نبی مکے سے مدینے جانے لگا، اپنا زاد راب کے ہاتھ میں صدیق ساتھ تھا، یوں کر کے بیت اللہ کی طرف دیکھا، محمد کی آنکھیں ہجووں سے گیلی ہو گئی۔ بلال نے بارے کھا کھا کے تیرے گھر کو بسایا، سمیہ نے شرمگاہ پہ برچیاں کھائی، تیرا گھر بسا، ابو بکر کا مار مار کے حال بگڑ گیا، گھر بسا، محمد کی بیٹی کے منہ پہ تھپڑ لگا، تیرا گھر بسایا۔ اللہ دھی راڑی دھی راڑی دھیا، او یارو دھیا تے ساریاں دیا ساڑیاں ہو دیا، بیٹی نبی کی یوں کر کے ہاتھ مر رہی ہے۔ یہ بیٹی کون؟ بیٹیوں میں آلہ سیدہ فاطمہ ہی ہاتھ مر رہی ہے۔ حضور نے یوں بخشایا، کیا ہوا؟ کب آج ابو جہل نے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اللہ اکبر۔ ابو میں آ رہی تھی اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، میں کہا سوڑا بجا لو، میرے عام کڑی نہ سمجھی، میرے ابے نے میرے جنتی اور تدیر سردار کیا، ارے ہٹ، سب کچھ برداشت کروں گی، بھوکا رکھ برداشت کروں گی، میرے باپ کو کچھ نہ کہنا۔ اللہ کے نبی، اس نے آگے بڑھ کے میرے منہ پر تھپڑ مارا، حضور کے نبوت والے ہاتھ یوں پھیلے، اللہ، جا 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 اپنے نانے کے پاس جا اپنے نانے ابو سفیان کے پاس، انہوں نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا، سرداری سی نا، نانا جی ابو نے گھر لیا، کیوں ابو جان لیا ہمارا۔ نانے نے سیدہ فاطمہ کو گودی اٹھایا، ابو جال کے پاس چلے گئے، بچی سی نا چھوٹی، ہاتھ پھڑ کے کہلے اپنا بدلہ لے لے کر، نانا ہم نے اپنے نانے اپنے ابو سے کلمہ پڑھا، جس نے بدلے لینا نہیں، جس نے معاف کرنا سکھلایا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں ہاتھ بدل لیتا ہوں۔ سیدہ کہتی میرا ہاتھ پکڑا، یوں کر کے ابو جہل کے یوں کر کے منہ پر مارا، فرمایا بیٹی جس طرح تیرے منہ پہ تھپڑ مار کے یہ ہنسا تھا، تو بھی تھپڑ مار کے ہنس۔ اماں کہتی میں چھوٹی سی تھی، ہنسنے لگ گئی، میں دوڑتی نانے کی گود سے حضور کے پاس آئی، میں نے کہا ابا اج تے نانے نے میرے رجا دیتا، ہنسا دیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز و حضور نے فرمایا کیا کیا کہ جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا میرے ہاتھ سے وہی اس کے منہ پر تھپڑ لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت والے دامن، کرتے کا دامن پھیل گیا، فرمایا اللہ جس نے میری بچی کو ہنسایا اللہ اسے ہنسا دے، اللہ میری بچی کو ہنسایا، ایمان کی دولت عطا فرما۔ فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، صحابہ کہتے واہ تیری عقل نے تجھے کلمہ پڑھا دیا، رو کے آنکھن لگا میری عقل نے مجھے کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ محمد کی دعاؤں نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ جب واپس نکلے مکے پاک سے، یوں دیکھا، نظر آ چاہیے اللہ یہ تیرا گھر ہے جسے میں نے لوہان ہو کے بسایا، میرا دل چھوڑنے کو نہیں کر رہا۔ قرآن ہے ان الذی فرغ علیک القرآن لرادک الی معاد، محبوبہ سوڑیا ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہے ہو، آج میرے عزیزو لوارث بن کے نہیں، وارث طرح میں ساتھ ہوں، آج میرا حبیب مجبور ہو کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل میں ان سرداروں کو تیرے قدموں میں نہ جھکا دوں تو میری خدائی کوئی نہیں۔ 8 سال کے بعد مکے میں داخل ہوئے، اللہ اکبر، 8 سال کے بعد داخل ہوئے، نظر مبارک نیچے، داڑھی مبارک اونٹ کی کوہان کو لگی ہوئی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بیت اللہ میں آئے، اللہ اکبر، بیت اللہ کی بتوں سے صفائی کرائی، بتیں جو پڑھتے صفائی کی، 2 رکعت پڑھی، اللہ اکبر، پھر یوں کر کے بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کہاں ہے جنہوں نے مجھے دھکے دیے تھے، نکلو باہر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ ہی غصہ چڑھا، باواں ٹنگ کے اور تلوار پھڑ کے چلے گئے اور جا کے مکے والوں کا نکلو باہر، تھوڑی ایسی تیسی۔ ایک مکے کا سردار حضور دیکھو لایا، کملی والا اسی ماریا تیرے بلال نو، ماریا تیرے حمزہ نو، ہم نے طرح طرح کے ظلم ڈھائے، تجھے کبھی غصہ نہیں آیا، آج غصہ کیوں آ گیا؟ آج تترا ہی ساڈا کڑتا تیرے سردار تیرے یار نے۔ آپ نے کیا ہوا؟ کہو تمکیاں دے رہا ساڈے بوئے تے کھلو کے۔ آپ یوں نہیں فرمایا، یوں نہیں فرمایا چنگا تیرے ہونا چاہیے تو سا کڑی میرے نال گھٹ کیتی، میں کہاں ہے
سعد جی آ جا. سعد کہتے میں غصے میں آگ پہ سے باہر تھا, حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا, میرا سارا غصہ ہی ٹھنڈا ہو گیا. آپ نے وہاں سعد کل کے دروازے پہ جا کے کہہ آیا, میں نے کہا یا رسول اللہ مکے میں داخل ہوا, یہاں بلال مار کھا رہا تھا, یا سمیہ پڑی ہوئی تھی, یا عمار یاسر کو مار پڑی, یا صدیق کو جگہ جگہ دیکھ کے پرانی یاد تازہ ہو گئی. حضور نے فرمایا وہ اپنی جگہ جا جن دروازوں پر دھمکیاں دے کے آیا ان دروازوں کو جا کے پیغام دے دے. وہ نبی دیکھو جو بدلے لینے نہیں آیا, معاف کرنے کے لیے آیا, جاؤ پیغام دے دو, ہم امن کا پیغام لے کے آئے. مکے کے سردار قدموں میں آ کے بیٹھے, فرمایا ٹھیک ہے سعد میرا غصے میں آ گیا, لیکن آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ, میری بات مان لو, میرے ہاتھ میں ہاتھ دو. تم عام آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہے, تم اس محسن انسانیت کا کلمہ پڑھ رہے ہو جو خدا کی قسم زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا. بدر کے قیدی ہاتھوں میں رسیاں, بلال کہتے ہیں رات کو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہوئے. میں دیکھیا مسجد نبوی کے اندر یوں چار چمیرے چکر لگا رہے ہیں. میں کہہ رہا رسول اللہ نیند نہیں آندی. اب بلال آ تو رہی ہے, اور میں کیوں جاگ رہے ہو, اور میں بلال ادھر سے کی آواز آ رہی تھی, میں کول گیا, رسیاں کس نے باندھی کا فلاں نے کا سخت باندھ دی, اے میرا بلال جا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دے, میں محمد کو بستر پر آرام نہیں آ رہا. جڑی حدود تاڑے تے لگے گی, جڑی تسی غلطیاں کیتے جرم کیتے تنو سزاواں ملن گیاں, لیکن جب تک تمہارے لیے سزا کا فیصلہ نہیں ہوتا ان کے لیے ایسا دسترخوان بچھاؤ خدا کی قسم ان کی نفرت محبت میں تبدیل ہو جائیں. کتھوں لے آئیے دسترخوان؟ بلال نے کھڑے ہو کے اعلان کیا, کون ہے جو بدر کے قیدیوں کو, بدر کے سرداروں کو اپنے اپنے گھر لے جائے, اپنے گھر لے جائے. اللہ اکبر. سب چلے گئے, ایک اوتھے مہمان کھڑا رہا, اوتھے میزبان بیٹھا رہا. حضرت بلال نے کہا تو کیوں نہیں لے کے, حضور نے فرمایا بلال کیوں بیٹھا ہے, کہ یا رسول اللہ میں اسے کیا کہوں, ابھی تو میرے پاس بیٹھا تھا, اور کہتا بلال دعا کر کوئی آ جاوے تے کھجور نے 2 دانے میرے گھر بھی گھل دئی, میرے بچوں نے کہیں دن سے کچھ نہیں کھایا. آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے, جنت میں اس کا مہمان نواز بنوں گا. اور صحابی دو ہاتھ چال ہے, بلال نے دوڑا لائیا, انہیں تو کرنے سے کہہ رہے تھی گھر کوئی نہیں, کہ بلال وہ اپنی ذات کے لیے تھا, آمنہ کے لال کے مہمان کے لیے جان بھی قربان ہے. اللہ با صحابہ خدا کی قسم تمہارے عشق کے کیا کہنے, کوئی کتا بھونکے پر بھونکتا رہے, لیکن خدا کی قسم صحابہ تمہارے ایمان کو پرواہ کوئی نہیں, کیونکہ تمہیں ایمان کی شرط خدا نے دی, مجھے مسجد کے مولوی صاحب نے دی ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں وہ صحابی گھر لے گئے. بس آخری گل چھوڑ, میں دعا آپ سے رات کا دعا کرتا ہوں تاکہ صبح اللہ فجر کی نماز کی توفیق دے. صحابی گھر لے گئے. اللہ گھر تے پہلی بھوک پئی سی, چولہے ٹھنڈے, ہانڈیاں کچھ نہیں, دوڑا لائیاں جا کے کہنے لگے ہولی بولی ہولی بولی. اللہ اکبر. ہولی بولی. میں تیرے تو روٹی پانی دا سوال نہیں کردا, کہتی اج میں ہولی کوئی نہیں بولنا, کھا کے نہیں ویک کے مینوں تے اللہ اکبر طاقت ود گئیاں. ہوا کیا کہ تھوڑی دیر پہلے پڑوسن 2 روٹیاں دے کے گئی ہے, اج تے موجہ ہی ہو گئیاں. کئی دن کے بعد 2 روٹیاں ملی, پہلے تجھے کھلا کے دیکھے خوش ہوگی, جب تیرا پیٹ بھر گیا تو بچی کھا لوں گی. انہوں نے کہا نا آج بھی لگتا ہے ہمارے مقدر میں کوئی نہیں. انہوں نے کہا خرے کی ہویا, اللہ اکبر. کہ حضور کا باہر مہمان ہے. انہوں نے کہا لے گھر کچھ نہیں تھے مہمان. کہ چپ کر جا, یہ مہمان میرا نہیں ہے, یہ 2 جہانوں کے سردار کا مہمان ہے. بیوی کے وہی میرے عزیزو ہزار ٹھنڈے ہو گئے, اکھا نیویاں ہو گیا. کہنے لگی کسرا نہ چھڈی, اج مہمان دی خدمت کری تاکہ قیامت کے حضور کے سامنے شرمندگی نہ ہو. اتنے پراواں دے منہ چوں کڈ کے کھا گئے. چٹنے نے ان 4 مربیاں نو دیاں جڑی پرنائیاں, انہاں دی بجلی دے میٹر کٹے گئے, 4 مربے نو بھالا نہیں ہے. پھپھیوں نے باپ کے ویڑے پہ آنا چھوڑ دیا, بھتیجے حق کھا گئے پھپھیوں کا. جاؤ عدالتاں پئیاں نے. پھپھی ماں ہوتی ہے, خدا کی قسم اگر باپ نظر نہ ہے پھپھی دیکھ لے, اگر ماں نظر نہ ہے تو ماما دیکھ لے. اللہ اکبر. میرے عزیزو اتنے لوگ دعا کراتے ہیں, بھتیجے نے ساڑھے تے کیس کیتا ہوا ہے, دعا پنچایتوں کے اندر جب میرے عزیزو کتے بلوں کے فیصلے ہوتے تھے, وہاں بہنوں بیٹیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں. آخری بات, اللہ اکبر, بس دعا کی طرف آتا ہوں, یہ واقعہ پورا سنا دوں. حضور کا مہمان ہے, انہوں نے کہا پھر کل سن, ہم حضور کے یہ مہمان حضور کا اتنی خدمت کریں, حضور کے حکم کی کتنے تابعداری کریں گے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کیا رب کا دستور نہیں ہے مہمان کے ساتھ میزبان بیٹھ کے روٹی کھاتا ہے تاکہ مہمان پریشان نہ ہو. انہوں نے کہا گل مکا دے. میں کہوں گا میرے پیٹ میں کچھ بیماری ہے, مجھے یہ پتے کھانے کو کہا ہے, مہمان کے آگے 2 روٹیاں رکھ دے اور تم مسلے تے بیٹھ کے دعا کر, اللہ انی برکتہ پا دے, انی ودھا دے کہ مہمان رج جائے, نہ سال ختم ہو نہ روٹی ختم ہو. کہ پھر تیرا کیا بنے گا؟ مہمان کے آگے دسترخوان لگا
لگا. انہوں نے کہا پڑھ تو بھی تو کیوں نہیں کھانا اپنے رب دا نام لے. جلدی سے گیا, سامنے درخت سے 2 پتے توڑ کے لائے, کولے پیالے میں رکھ کے دسترخوان پہ کھانے شروع کر دیے. انہوں نے کہا ایک ہی کہ میرے کو مسئلہ ہے, میں بس یہ کھاؤں گا میرا گزارا ہو جائے گا. اللہ اکبر. کہنا ساؤ میرے عزیز و مکے دا سردار کہتا ہے دل تو میرا پہلے ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا تھا. پہلے دل کھانا کھایا, مجھے روٹیاں کھلائی, آپ گھاس کھائے. دوسرے دن مجھے روٹی کھلائی, آپ گھاس کھائے. تیسرے دن پتہ نہیں مانگ تانگ کے روٹی کھلائی. تیسرے دن جب گھاس کی پڑی بنا کے لقمہ بنا کے منہ میں ڈالنے لگا, میں نے یہاں ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا میں لقمہ بعد میں کھاؤں گا, مجھے گھاس بعد میں کھلا, پہلے اپنے محمد کا مجھے کلمہ پڑھا. اللہ اکبر. گھاس بعد میں کھلا, مجھے پہلے کلمہ پڑھا. میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ غنی. جب میرے عزیزو گھاس کی وہ پڑیاں ہاتھ سے نکل گئی اور رقبہ بھی چھوڑ گیا, کلمہ پڑھایا. کہ چل سونے سرکار دے سامنے جا مجھے سے جا کے میری معافی دلوا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ سرکار تبلیغ سے نہیں آیا, اللہ اکبر, یہ تیری تصویر کو سمجھ کے آیا ہے. رحمت عالم نے پوچھا کس چیز نے تجھے کلمہ پڑھا دیا؟ ہنس کے کہنے لگا جس کا غلام اتنے اعلیٰ کردار کا, اس کا آقا کتنے اعلیٰ کردار کا ہوگا. اشہد اللہ, بڑا سارے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد اللہ محمد رسول اللہ. اے اللہ ہوا کو کہہ دے, اپنے امر کو کہہ دے یہ کلمہ حضور کے روزے میں پہنچا دے, اور کہہ دے آقا قاری صاحب کے مدرسے میں عشاق نے رسول نے کلمہ سنایا. کملی والے قیامت کے دن اس کلمے کے ہمارے لیے گواہ بن جانا کہ اللہ میرے امتیوں نے کلمہ سنا کے میرے تک پہنچایا ہے. بس میرے بھائیو دوستو بزرگو, اب اللہ سے معافی مانگے اور استغفار کریں. اللہ سے معافی مانگے اور اپنے گناہوں سے انہیں سچی توبہ کر کے معافی مانگے. 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دیں, جو پڑھ رہے ہیں اس میں اور طاقت ڈالیں. قرآن کی تلاوت کی نہیں تو کرنی شروع کر دیں, جو پڑھ رہے ہیں اللہ اور اس میں اس کی تلاوت کو بڑھا دیں. اپنی آنکھ کا, اپنے نفس کا میرے عزیزو خیال کرو, اس کو بھٹکنے سے پھسلنے سے اللہ محفوظ فرماوے. اب میرے ساتھ سارے توبہ کے کلمات پڑھو جو پہلے گناہ ہوئے. اللہ ان آنکھوں سے جو آنسو نکلے اللہ انہیں اتنا پاک کر دے, بس اللہ قیامت کے ان آنکھوں سے اپنا بھی دیدار کرانا, اپنے پیارے سونے حبیب کا بھی دیدار کرانا. جب تک اللہ میدان معاشر برپا نہیں ہوتا, ہر سال ہر مہینے کبھی ان آنکھوں سے بیت اللہ کا غلاف دکھانا, ہاتھوں سے پکڑانا, اور ان آنکھوں سے سبز رنگ کے روزے مبارک کی اور جالی کی زیارت نصیب فرمانا. سارے پڑھو بھائی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.